شب برات، برکت اور فضیلت والی رات، گناہوں سے بخشش کی رات، جہنم کی آگ سے خلاصی کی رات، مصیبت سے چھٹکاروں کی رات، رحمت خداوندی سے اپنے دامن کو بھر لینے کی رات، مغفرت طلب کرنے کی رات، رب کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے کی رات، مناجات کی رات، حساب کتاب کی رات۔ اس رات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات رسول خدا احمد مجتبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے۔ اما عائشہ ان کے پیچھے ہوئیں تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں موجود ہیں، مسلمان مردوں، خواتین اور شہداء کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، جس پر وہ واپس آ گئیں۔ رسول خدا گھر تشریف لائے تو اما عائشہ نے تمام صورتحال بیان فرمائی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور فرمایا کہ آج شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اور اس رات اللہ رب ذوالجلال بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن مشرکین، دل میں بغض رکھنے والوں، رشتہ داریاں ختم کرنے والوں، تکبر سے پائچے لٹکانے والوں، والدین کی نافرمانی کرنے والوں اور شراب نوشی کرنے والوں کی طرف اس رات بھی توجہ نہیں فرماتا کہ جب تک وہ خلوص دل سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، میں تیرے عفو کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، تیری رضا کے ساتھ تیرے غضب سے پناہ چاہتا ہوں، تیرے کرم کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں تیری تعریف بیان تو نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف بیان فرمائی ہے۔ اما عائشہ ایک اور روایت بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پہلی بقرعید کی رات، دوسری عید الفطر کی رات، تیسری عرفہ کی رات اور چوتھی شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی آج کی رات۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ علماء کرام کی رائے میں اس رات میں 3 کام کیے جائیں۔ پہلا، قبرستان جا کر مردوں کے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ دوسرا، تنہائی میں نوافل ذکر و اذکار اور تلاوت کلام پاک کی جائے۔ اور تیسرا، دن میں روزہ رکھا جائے، یعنی دنیا کی تیزی اور رنگینی میں ہم ڈوبے رہتے ہیں، وہاں ایسی راتیں ہمیں کچھ ٹھہراؤ فراہم کرتی ہیں، خدا اور بندے کے تعلق کا احساس دلاتی ہیں۔ آج کی رات دنیا کے تمام مظلومین کو یاد رکھیں، فلسطینی بہن بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں، کشمیر کو یاد رکھیں، پاکستان کو یاد رکھیں۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر۔